اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ اسی کو پکارو گے سو اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو ہٹا دے گا جس کے لیے اسے پکارتے ہو، پھر ان کو بھول جاؤ گے جن کو شریک کرتے ہو۔ یعنی جو منکر تھے، جو اللہ تعالیٰ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، معلوم رکھ کے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ آخر ان لوگ سے پوچھ رہے آیت نمبر 40 میں کہ کیا تم کس کو پکارو گے اگر تمہارے پر مصیبت آ جائے؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم لوگ آخر بول رہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کچھ پکارو گے اور تم لوگ بتوں کو بھول جاؤ گے جو تم لوگ شریک بناتے ہو۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول امتوں کی طرف بھیجے، ہم نے ان کو نافرمانی کے سبب سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی کرے اور ہمارے سامنے گڑ گڑائے اور ہم معاف کریں۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی وہ کیوں نہ گڑ گڑانے لگے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان ان کے اعمال بد کو ان کے خیال میں خوشنما کر کے دکھاتا رہا۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ بہت خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی، تو ہم نے ان کو اچانک جا پکڑا اور وہ بہت مایوس ہوئے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی اور تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافر سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دی، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں بخش دے؟ غور کرو ہم کس طرح اپنی آیت بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے کہو ذرا غور کرو، اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے پر آ جائے تو ظالموں کے سوا کیا کوئی اور بھی ختم ہوگا؟ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تمام رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے والا اور صرف ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، پھر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج و غم ہوگا۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں کو جھوٹ کہے گا تو ان کو ان کی نافرمانی کا سبب ہوگا۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں صرف وہ کہتا ہوں جو مجھے کہا جاتا ہے، یعنی جو وحی آتی ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ تو صرف ان کو ڈرائیں جو اپنے رب کے اس سبب سے ڈرتے ہیں کہ وہ اس حالت میں وہاں جمع ہوں گے کہ جہاں اللہ کے سوا ان کا نہ ہی کوئی ہمدرد ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، تاکہ وہ اللہ ہی سے ڈرے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کو اپنے پاس سے مت نکالیے جو صبح شام اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں اور اسی کی رضا کے طالب رہتے ہیں، ان کے حساب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب سے ان کا کوئی تعلق ہے کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طور پر ہم نے بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ کہا کرے کہ کیا ہم سب میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اپنے قدردانوں کو خوب جانتا ہے؟ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب یہ مومنین جو ہماری آیت پر پورا یقین کرتے ہیں آپ کے پاس آیا کرے تو آپ یہ کہا کرے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے رحمت اپنے اوپر لازم کر لی ہے،
کہ جو تم میں سے نادانی کے سبب برا کام کر لے، پھر وہ توبہ کر لے اور اپنے آپ کو درست کر لے تو اللہ اللہ کے اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے اور آپ بڑی مہربانی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم آیت کی تفصیل کرتے رہے ہیں تاکہ مجرمین کو طریقہ ظاہر ہو جائے مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خیالات کا اتباع نہیں کروں گا کیونکہ میں گمراہ ہو جاؤں گا اور راہ پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو دلیل ہے جو میرے رب کی طرف سے ہے اور آپ اسے جھٹلایا کرتے ہو اور تم اسے جھٹلایا کرتے ہو، وہ میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو۔ اللہ کسی دوسرے کا حکم نہیں دیتا، اللہ سچی بات کہتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو تو میرا تمہارا باہمی فیصلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمام پوشیدہ چیزوں کے خزانے تو اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا اور وہی خشکی اور دریا کی تمام پوشیدہ چیزیں خشکی اور دریا کی خشکی یعنی سوکھی ہوئی چیز اور دریا کی تمام چیزیں پوشیدہ چیزیں بھی جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا جو اسے نہیں پتہ ہو اور کوئی دانہ زمین کے اندھیرے حصے میں نہ ہو تو وہ بھی دیکھ لیتا ہے، یہ ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہیں۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تو وہ ہے جو تمہاری روح کو رات میں لے لیتا ہے اور جو تم دن میں رخت کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے اور تم کو دن میں جگا دیتا ہے، روح واپس دے دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول کریم۔